وہ آخری نبی ہیں، اتنے افضل اور کائنات کے سردار ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر میں سوچتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ اب جناب خدیجہ سوچ میں ہیں کہ کیا کریں۔ بالآخر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ پہلے تم جا کر یہ دیکھو کہ کیا ابو طالب کے اس بھتیجے کے دل میں میرا کوئی خیال ہے کہ نہیں۔ اگر میں اس کے رشتے کی بات کروں تو کہیں وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اسے احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا۔ نفیسہ نے کہا کہ اب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، کیا آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے شادی کے بارے میں؟ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ میرے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ ہاں، میرے چچا کہہ رہے تھے کہ سفر تجارت کے بعد اب اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں کہ اب یہ شادی کا اہتمام ہو سکے گا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک رشتہ بتاؤں کہ حسن میں بھی، دولت میں بھی اور شرافت میں بھی اس مکہ کی سرزمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ پیغمبر اسلام کے جو علم لدنی کے مالک ہیں، ہر غائب اور حاضر کو جانتے ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ خدیجہ طاہرہ خود آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ اگلے دن پیغمبر اسلام تیار ہو کر جناب خدیجہ کے مکان میں گئے۔ جناب خدیجہ پیغمبر اسلام سے کہتی ہیں کہ آپ نے سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب جو کچھ آپ کا حصہ ہے اس میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے چچا نے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید لو اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں گے اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا تھا۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس کا انتخاب آپ کریں گے؟ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے ایک رشتہ ہے جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریک ہے اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی ہے۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے میرے برابر تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی ہیں، اشارتاً بات بھی ہو رہی ہے۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میری تمام دولت، جائیداد اور سامان تجارت وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، میں تو ایک کنیز ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کا فرق تھا